نظام الدین اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کا اصل نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام احمد ہے، اور یہ محمد احمد ان کو اس طرح پورا پکارا جاتا ہے اس لیے کہ پہلے طریقہ تھا کہ بیٹے اور باپ کا نام ایک ساتھ پکارا جاتا تھا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا عبد الرحمن ابن عوف، عمر ابن خطاب، اسی طریقے سے ایک اصول تھا باپ کے ساتھ بیٹے کا نام پکارنا، تو وہ محمد احمد محمد احمد محمد احمد اس طرح ہوا کہ آپ کے نام کے ساتھ ایسے یہ لازم ہو گیا کہ لوگوں کو یہ خبر ہی نہ رہی کہ حضرت محبوب الہی کے والد کا نام احمد ہے، تو ان کا نام محمد احمد ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے شہر مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا مزار اب بھی بدایوں شریف میں ہے، اور آپ کا پورا بچپنا بدایوں شریف میں گزرا۔ 27 صفر المظفر کو حضرت محبوب الہی بدایوں شریف میں چاشت کے وقت پیدا ہوئے۔ اور بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ پہلے انہوں نے گناہوں کی زندگی میں اپنے لمحات کو گزارا، پھر کوئی اللہ والا مل گیا اور انہوں نے سچی توبہ کر لی، پھر وہ ولی ہو گئے، تو وہ بھی قابل احترام ہے اور بہت بڑی بڑی منزلیں انہوں نے بھی پائی۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، شکم مادر سے ولی پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پھر گناہ نہیں کیا، وہ معصوم تو نہیں البتہ وہ محفوظ ضرور ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انہی اولیاء اللہ میں حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے۔ آپ جب آپ کے جو نانا اور آپ کے دادا ہیں، یہ دونوں حضرات جو ہے وہ عرب سے بدایوں کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہ وہ دور تھا جب سیدوں کی دشمنی میں لوگ سیدوں کو قتل کر رہے تھے اور بہت ظلم کر رہے تھے، اس لیے کہ تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، سب سے زیادہ تکلیف جو حکمراں اور بادشاہ رہے ہیں ان کو سادات کرام سے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہزار محنت کوشش اور کاوشوں کے باوجود عوام کے دل میں اپنی اتنی اہمیت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو حرام کھائیں گے قوم دیکھیں کہ حرام کھاتے ہوئے تو پھر لوگ ان کا احترام کیوں کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو قوم احترام کیوں کرے گی۔ لیکن چونکہ سادات کی جو نسبت ہے وہ نیکی کی وجہ سے ان کا احترام نہیں ہے، سادات کرام کی جو عزت اور احترام ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے جسم کے اندر خون رسول موجود ہے۔ بھئی اگر حضور علیہ السلام نے وضو کیا، اگر آج کسی شیشی کے اندر وضو کا پانی لا کر کے رکھا جائے تو ہم کتنا اس کا احترام کریں گے، یہ رسول اللہ کے وضو کا پانی ہے تو ہم اس کو تو کوثر اور زمزم پر بھی فضیلت دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رسول کے جسم سے مس ہوا پانی ہے۔ اب آپ بتائیں اگر کسی شیشی میں رسول اللہ کے جسم سے مس پانی آ جائے تو وہ اتنا احترام کے قابل ہے، تو جس کے جسم میں رسول اللہ کا خون آ جائے، جسم سے لگا ہوا پانی ایک الگ چیز ہے، اور حضور کے جسم کا خون منتقل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے پوری کائنات میں عالم اسلام میں مسلمانوں نے ہر دور میں سیدوں سے محبت کی، تو بادشاہوں کو ٹینشن رہتا تھا کہ یہ جس دن اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے ہمارا تختہ پلٹ دیں گے۔ عرب سے یہ اصل میں بخارا کے سادات ہیں، یہ سید محبوب الہی کا جو خاندان ہے یہ بخاری سادات ہیں، تو یہ بخارا سے چل کر بدایوں اس لیے آئے کہ جب وہ قتل کیے جا رہے تھے تو جان بچانے کے لیے وہ نکلے اور نکل کر کے بدایوں آئے۔ بدایوں منتقل ہونے کی وجہ یہ بنی، اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سے ہمیشہ حکومتوں کو اور اہل اقتدار کو خوف رہا ہے۔ اب یہ آئے تو کچھ نیک دل لوگ بھی ہوتے ہیں نا جنہیں اقتدار سے زیادہ آخرت پیاری ہوتی ہے، تو وہاں کے بادشاہ نے بدایوں کے بادشاہ نے کیا کیا، حضرت محبوب الہی کے دادا کو قاضی القضاء بنا دیا۔
قاضی القضات کے منصب پہ قاضی کے منصب پہ فائز کر دیا، اور آپ بڑے عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہے. تو یہ جو ان کے نانا اور دادا آئے تھے یہ تھے آپس میں دوست، اور یہ دونوں حسینی سید ہیں، نانا بھی اور دادا بھی، یہ حسینی سادات میں سے ہیں. تو یہ دوست بن کر آئے تھے. اب بدایوں جب رکے تو دونوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو کتنا اچھا ہو. اور پھر حضرت محبوب الہی کے والد حضرت سید احمد الحسینی بدایجونی، بخاری ثم بدایجونی، ان کا نکاح حضرت زلیخا، سرکار محبوب الہی کی امی کا نام زلیخا ہے، سیدہ زلیخا حسینی بخاری البدایجونی ثم بدایجونی. تو ان دونوں کا نکاح ہوا، اور سفر کی 27 تاریخ کو ولادت ہوئی چاشت کے وقت حضرت محبوب الہی کی. حضرت محبوب الہی جب چاشت کے وقت پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دیا گیا. میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں پھر ولی بنتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آتے ہیں. تو حضرت محبوب الہی کو جب غسل دیا گیا تو غسل جس وقت دائی دے رہی تھی وہاں پر ایک مریضہ عورت بھی موجود تھی. وہ چند چھینٹے اڑ کر کے اس عورت پر پڑے جو مریضہ تھی. تو ان چھینٹوں کی برکت سے، حالانکہ وہ لا علاج مریضہ تھی، لیکن بس اس لیے وہ اس وقت آ گئی تھی کہ چلو ایک سیدہ کی میں خدمت کر لوں اور ان کی دعائیں لے لوں. حالانکہ اس کو طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. تو دائی غسل دے رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی وہاں پر. کب محبوب الہی ابھی پیدا ہوئے تو چند چھینٹے اس کے وجود پر پڑے، اور جب وجود پہ پڑے تو اس کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو وہ مرض ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد سے حضرت محبوب الہی کے یہاں پھر یہ رسم ہو گئی کہ جس دن محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا حضرت محبوب الہی غسل کرتے، اور وہ غسل کا پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا، اور جو مریض بھی لے کر کے جاتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا. آپ کے بچپنے میں بھی یہ ہوا، آپ کی جوانی میں ہوا، اور بعد میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. جس دن حضرت محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آج بھی آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے. ہر ولی کے مزار کو غسل کب دیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ سندل کے وقت، عرس کے ایام میں دیا جاتا ہے. لیکن حضرت محبوب الہی کو جو ہے کہ مزار کو جو ہے وہ وصال کے دن کے ساتھ ساتھ ولادت کے دن بھی غسل دیا جاتا ہے. اور وہ مزار کا پانی آج بھی لا علاج مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو سچی عقیدت کے ساتھ لے جاتے ہیں اللہ بغیر دوا کے ان کو آج بھی شفا عطا فرماتا. یہ آج بھی کرامت حضرت محبوب الہی کی ہے. اچھا یہ بات آپ کوئی کہے کہ بھئی حدیث سے ثابت کرو کہ حدیث میں کہاں کہ ایسا ہے، تو الحمدللہ ہم حدیث بھی پڑھ سکتے. حدیث میں بھی آیا ہے تبرکات شفا کا ذریعہ، یہ حدیث میں بھی آیا ہے. اللہ والوں کے تبرکات سے شفا ملتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے یہ. اور آپ نہیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا تھا کہ جب سرکار نے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اپنے زلف مبارک کو جو ہے وہ کا حلق کرایا تو صحابہ نے وہ زلفیں تقسیم کر لی، اور وہی زلف حضرت ام سلمہ بھی لے کر آئی. تو سرکار نے مسکراتے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگ میرے پاس آتے ہیں، میری بچی بیمار ہے، میرا اونٹ بیمار ہے، میری بکری بیمار ہے، تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا. جب بھی کوئی میرے پاس بیمار کو لے کر آئے گا تو میں اس موئے مبارک کو پانی میں جو ہے وہ غسل دے دیا کروں گی، اور اس کا غسالہ میں مریضوں کو پلا دیا کروں گی، تو اللہ اس لوگوں کو شفا عطا فرمایا کرے گا. تو یہ تبرکات کی اصل حیثیت تو حدیث میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثبوت اور حوالے سب ہیں، اور اس کو پڑھتے اور پڑھتے رہیں گے، دلیل دیتے رہیں گے. لیکن اصل فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ابھی آپ کی عمر چند سال کی تھی کہ آپ کا پردہ ہو، آپ کے والد بزرگوار کا پردہ ہو گیا. آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت سید احمد الحسینی، آپ دنیا سے کوچ کر گئے. تو اب چونکہ آپ بادشاہ کے قاضی تھے تو مال و دولت بہت زیادہ تھی گھر میں، اور بچپنا بڑی شان سے گزرا.
لیکن جیسے ہی وصال ہوا آپ کے والد بزرگوار کا، آپ کی عمر اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، 7-8 سال یا 10 سال کی عمر کے تھے، مختلف لوگوں نے مختلف سنہ لکھا ہے، لیکن 10 سال سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ یتیم ہو گئے اور آپ کے والد کا پردہ ہو گیا، تو جو دولت تھی اور جو رقم آتی تھی وہ تو سب پھر ختم ہو گئی، اور اب آپ کے غربت کے ایام شروع ہو گئے۔ تو جس وقت غربت کے ایام شروع ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چرخہ کاٹ کر اور کپڑے بن کر کے آپ کا گزر بسر کرتی تھی اور آپ کی پرورش کرتی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی بہن بھی تھی جو آپ کے ساتھ پرورش پاتی تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے میری ماں اتنی متقی تھی حضرت سیدہ زلیخا کہ جس دن فاقے کا دن ہوتا اس دن میری ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم کو فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب فاقے کا دن ہوتا تو میری ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو فرماتے میں سمجھ جاتا آج فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور پھر خود فرماتے ہیں جب کئی دن تک کے مسلسل مجھے کھانا ملتا تو میں سوچتا کاش امی آج یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ اب فاقہ ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کئی دن تک فاقہ نہیں ہوتا تو میرا دل کہتا کہ فاقہ ہو، اور میری ماں مجھ سے کہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی غربت میں زندگی گزر رہی تھی۔ آپ بدایوں میں بہت سارے علماء سے پڑھتے تھے، آپ نے قرآن مقدس جوانی کے بعد حفظ کیا، یعنی جب آپ جوان ہو گئے اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس حفظ کیا، بچپنے میں قرآن حفظ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت بدایوں میں ایک بزرگ رہتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس ایک پارہ حفظ کر لیتا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ پورا قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا تھا۔ تو آپ نے ایک پارہ ان کے پاس پڑھا تھا یہ سوچ کر کہ اب حفظ پھر کبھی بیٹھ کر کے کر لیں گے، ابھی جو ہے وہ ظاہری علوم حاصل کر لیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بدایوں شریف کے اندر جو ہے وہ جو ظاہری علوم تھے اس کی تکمیل فرمائی، اور جب تکمیل فرمائی تو استاد نے کہا نظام الدین، ابھی آپ کو نظام الدین کا لقب نہیں ملا تھا، چونکہ بار بار بولنے کی عادت ہے نا تو زبان پھسلتی ہے۔ کہا کہ محمد احمد بابا جاؤ اور تمہاری امی سے کہنا کہ تمہاری دستار باندھنی ہے تو کپڑے کا امامے کا انتظام کرو، اور جب دستار بندی ہوتی ہے تو اس وقت علماء اور مشائخ کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ کھانے کا انتظام کریں، نیاز کا فاتحہ ہوگی اور دستار بندی ہوگی۔ اس سے پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو اس وقت بھی لوگ فاتحہ دیا کرتے تھے خوشی کے موقع پر۔ آپ کے استاد فرماتے بابا محمد احمد فاتحہ ہوگی تو تمہاری امی سے کہو۔ جب یہ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا امی کہ دستار بندی ہونی ہے اور نیاز شریف کا اہتمام کرنا ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے لالے پڑے ہوتے ہیں، اتنے علماء کو ہم کیسے کھلائیں گے؟ تو پھر ماں نے کہا ایک کام کر، تو اپنے استاد سے چند مہینے کی مہلت لے لیں، میں دستار کا بھی انتظام کروں گی اور کھانے کا بھی انتظام کروں گی۔ تو پھر آپ کی امی کیا کرتی، نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، دن کے وقت لوگوں کے کام گھر میں بیٹھ کر کے کرتی اور اس سے پیسے کماتی اور نیاز کا انتظام کرتی، اور رات کے وقت آپ ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر کے سوت لاتی اور اس سے آپ کی دستار اپنے ہاتھوں سے بنا کرتی تھی۔ تو حضرت محبوب الہی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اور جب انتظام کیا تو چند لوگ کا انتظام ہوا اور بقیوں کا انتظام نہیں ہوا، تو آپ کے استاد نے کہا جتنا تمہاری امی نے انتظام کیا ہے وہ اور باقی کے ہم ملا دیتے ہیں، لیکن دستار بندی کا پروگرام رکھتے ہیں۔ جب دستار بندی کا پروگرام ہوا، اب یہاں پر طلبہ کی خاص طور پہ توجہ، مبلغین اور سارے نوجوانوں کی خاص طور پہ توجہ۔ دیکھو یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو بلندی، کسی کو عروج، کسی کو ترقی، کسی کو شہرت، کسی کو ناموری غرور کی بنیاد پر نہیں ملتی، ہمیشہ انسان عزت پاتا ہے عاجزی کی بنیاد پر۔ تو جس دن حضرت محبوب الہی کی دستار بندی کا دن آیا کہ آپ کو عالم کی آج دستار دی جائے گی، تو آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بدایوں کے مدعو کیا۔ بدایوں شہر بہت بڑے علماء کا شہر ہے، اس کو مدینۃ العلماء و مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہے۔
تو جس وقت آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تو اس میں اولیاء اللہ بھی تشریف لائے. تو جیسے ہی پہلا امامے کا ایک پیج آپ کے سر پہ رکھا گیا تو آپ پہلے ہی پیج پر جتنے وہاں پر بڑے علماء تھے ان کے پیر کو چومنے لگے. دوسرا ڈالا گیا تو پھر دوسرے پر بھی چوما سب کے پیر. تیسرا ڈالا گیا, تیسرے پہ بھی سب کے پیر چومے. تو وہاں پر ایک مجذوب بزرگ تھے, فرمایا یہ جو جھک رہا ہے نا, اس کا جھکنا کوئی معمولی نہیں ہے. یہ بچہ آج جھک رہا ہے, کل اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا کہ اس کی بلندی کو دیکھ کر کے لوگ دنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت محبوب الہی کی ابتدائی زندگی یہ ہے. پھر حضرت محبوب الہی جب دستار آپ کی ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی امی سے کہا, امی ہم لوگ کب تک غربت میں زندگی گزاریں گے, ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ دلی چلتے ہیں, اور دلی چل کر, چونکہ دلی بڑا شہر ہے تو وہاں چل کر کے ہم کچھ کمائیں گے, کاروبار کریں گے, اور پھر جو ہے ہم اپنی غربت اور تکلیف کو دور کر دیں گے. وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. وہ سونا بنانے والا واقعہ کئی تقریروں میں میں پیش کر چکا ہوں اس کو, تو اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں. اور آپ اپنی امی کو اور اپنی بہن کو لے کر کے آئے اور آپ نے ایک سرائے میں قیام کیا. چند دن تک اس سرائے میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا. دیکھو اولیاء اللہ کی زندگی کس قدر پر مشقت ہوتی ہے. میں غوث پاک کی زندگی پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ایک عجیب سی رکت طاری ہوتی ہے. غوث پاک کہتے ہیں 36 سال تک کہ بغداد میں کوئی مجھے پہچانتا تک نہیں تھا. ہم ہمیشہ بات کی زندگی کے تذکرے کرتے ہیں, وہ محنت والی زندگی کے تذکرے ہم کبھی نہیں کرتے, یا کبھی ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے. حضرت محبوب الہی کو سرائے سے بھی نکال دیا گیا. پھر آپ نے جو ہے وہ پھر ایک عالم دین کے گھر پہ قیام کیا, چند دن وہاں قیام کیا, اور آپ کی ذہانت اور آپ کا علم اور آپ کا تقوی دیکھ کر اس عالم کو حسد ہو گیا, اس نے بھی آپ کو وہاں سے نکال دیا. پھر آخر کار یہ ہوا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے بھائی تھے جو دلی کی مسجد میں امامت کرتے تھے. تو یہ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں. ان سے کچھ کتابیں بھی آپ نے پڑھی, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قاضی بنا دیا جاؤں. اس دور میں جو قاضی ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ہوتا تھا, یعنی کہ وہ چیف جج کی حیثیت رکھتا تھا. قاضی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف نکاح پڑھاتا تھا, نہیں, بلکہ قاضی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قاضی آنے والے فیصلے, جو مقدموں کے فیصلے بھی کرتا تھا. تو آپ کی تمنا تھی کہ میں قاضی بن جاؤں. ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے بابا صاحب کے, تو آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی اور آپ کے بھائی کو یہ بہت ماننے لگے تھے حضرت محبوب الہی. تو اس وقت کہا کہ حضرت دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں. تو اس وقت میں حضرت بابا فرید الدین کے بھائی تھے نا, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں تھی. بابا فرید کے بھائی نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا, میں یہ دعا نہیں کرتا, اس لیے کہ تو قاضی بنے گا, اور قاضی بنے گا جھوٹے سچے فیصلے کرے گا, رشوت آئے گی اور تو جہنم کی راستے پہ جائے گا, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی راہ پر لگا دے. اور جب یہ بات آپ نے کہی, اور یہ بات کہنے کے بعد پھر چونکہ بابا صاحب کے وہ سگے بھائی تھے, تو بابا فرید الدین کی صحبت میں رہ چکے تھے, سگے بھائی تھے, بہت متاثر تھے بابا فرید سے. تو پڑھائی کے درمیان اکثر بابا فرید کا ذکر کرتے تھے, بابا فرید کا تذکرہ کرتے تھے. اچھا, حضرت محبوب الہی جو ہے بدایوں میں پڑھ کر پھر وہاں گئے, ملتان گئے, ملتان میں بھی تعلیم حاصل کی, اور پھر شیخ زکریا ملتانی کا تذکرہ بھی سنا. پھر اس کے بعد آپ دلی آئے, دلی میں آپ نے بابا فرید کے بھائی سے ملاقات کی. جب بابا فرید کا ذکر ہوتا تو اچانک ایسا ہوتا کہ حضرت محبوب الہی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی اور عجیب آپ پر کیفیت طاری ہوتی سی. تو اس وقت ابھی آپ مرید نہیں ہوئے تھے, لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا, سیر الاولیاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ بابا فرید کا نام پڑھنے لگے وظیفے کے طور پر. بابا فرید کا نام پڑھنے گئے. لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ پڑھ کے کیا ملے گا؟ ارے جب بابا فرید کا نام پڑھنے سے ملتا ہے تو یہ تو بابا فرید کا بہت بڑا آقا ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, غوث العظم دستگیر. ارے فرید الدین کو جو ملا ہے میرے غوث کے در سے, سارے ولیوں کو ان کی چوکھٹ سے ملا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کا نام پڑھتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے حضرت بابا فرید کے بھائی سے کہا, حضرت میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں پاک پٹن جاتا ہوں اور بابا صاحب سے مرید ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. تو انہوں نے کیا کیا,
پیر کے دروازے پر جانے کے لیے غسل کیا اور احرام باندھا. پیر کے دروازے پہ جانے کے لیے دیکھو کیا ادب ہوتا تھا پیروں کا. اب پیر بھی ایسے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور پھر لوٹا ہے. پیر کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے احرام باندھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں لوگ کعبے کے احترام میں احرام باندھتے ہیں. کعبے سے بڑا درجہ ولی کا ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت تھی. تو انہوں نے احرام باندھا، غسل کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور ماں سے اجازت لے کر آپ چل دیے پاک پٹن کی طرف. جب آپ پاک پٹن تشریف لے گئے تو بابا فرید جو ہے وہ بار بار دلی سے آنے والے رستے کو یوں کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پھر یوں کرتے تھے، آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. تو اس وقت حضرت بابا فرید کے یہاں پر ان کے بڑے چہیتے مرید حضرت جمال الدین ہاسوی، یہ اتنے چہیتے مرید تھے بابا صاحب کے کہ بابا صاحب پاک پٹن اور دلی چھوڑ کر کے کئی دن تک ہانسی میں رہے. حضرت جمال الدین کیا فرماتے تھے؟ جمال میرا جمال ہے. حضرت بابا فرید کہتے تھے جمال میرا جمال ہے. اور جب دلی کی طرف یوں کر کے کرتے تھے سنتے تھے. تو ایک دن کسی نے پوچھا، اور وہی کون تھا؟ حضرت جمال ہاسمی نے پوچھا بابا صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے. دلی سے جو آ رہا ہے نا وہ میرا محبوب، مجھے اس کی خوشبو. دیکھو کیا نظریں اللہ والوں کی اور کیا شان ان آقاؤں کی. پھر کیا ہوا؟ جب حضرت نظام الدین اولیاء پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد بابا صاحب کا اس وقت مرید کرنے کا طریقہ الگ تھا. ہر دور میں مرید کرنے کا طریقہ الگ الگ رہا. تو اس دور میں جو مرید کرنے کا طریقہ تھا، آنے والے کو مرید کرتے تھے. اچھا پہلے مرید بھی نہیں کرتے تھے. جو آتا تھا پہلے اس کو بولتے تھے چلو برتن دھو خانقاہ کے، لنگر بانٹو، جھاڑو دو، اور کئی برسوں تک کے رکھتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایسا کروائیں گے نا تو کوئی مرید ہوگا ہی نہیں. اس لیے بولنا پڑتا ہے بھئی چلو مرید ہو جاؤ. نہیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کوئی نسبت تو آپ کو مل جائے، اس کی برکت ہی مل جائے. تو محبوب الہی جب گئے تو آپ کو ڈائریکٹ مرید کر لیا گیا، اور وہاں بہت سارے چلا کشی کر رہے تھے، لیکن آپ کو خلافت نہیں دی گئی. اس لیے کہ بابا فرید تھے نا وہ. اور مرید کا طریقہ یہ تھا کہ جب مرید کرتے تھے تو سر مونڈتے تھے. اور یہ تھے جوان، اور جوانوں کی فطرت ہر دور میں کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے، کئی تھوڑی کئی زیادہ. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بابا صاحب تو میرا بھی ٹکلا کریں گے، سر مونڈیں گے، حلق کریں گے، تو شرم آئے گی مجھے، کیونکہ مجھے ابھی پاک پٹن میں اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھنا ہے، تو میں طلبہ کے درمیان کیسے بیٹھوں گا. تو بابا صاحب نے کینچی لی اور 2-4 بال کاٹے اور کہا کہ محمد احمد تم حلق نہیں کرانا چاہتے تو ہم بھی کرنا نہیں چاہتے، چھوڑ دو. ایسے ہی بابا صاحب جب لوگوں کا حلق کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، سن رکھا تھا کہ جوان ہوں کیسے حلق کراؤں، تو حلق نہیں کرایا. لیکن یہ ابھی مرید ہو کر کے کچھ دن گزرے تو ایک اور مرید ہونے کے لیے آئے، تو بابا صاحب نے ان کا حلق کیا، ان کا پورا سر مونڈ دیا، تو چہرے پہ نورانی کرنیں آنے لگی. تو انہوں نے کہا بابا صاحب ایک بات عرض کروں. کہا کہ کہو محمد احمد کیا بات. کہا اس کا حلق کیا میرا نہیں کیا. کہا تو تم تو سوچ رہے تھے نا کہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے نہیں کیا، یہ زبردستی کا سودا نہیں. کہا نہیں، جو نور اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی چاہیے، اس لیے میرا بھی سر مونڈا دیا. تو آپ کا سر بہرحال منڈایا گیا، اور آپ جو ہے وہ تقریباً 4 یا 6 مہینے سال بھر میں بابا فرید کی بارگاہ میں رہتے، پڑھتے، وہاں پر تزکیہ ہوتا اور بہت کچھ ہوتا، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آ جاتے. تقریباً کم و بیش 10 مرتبہ آپ نے دلی سے پاک پٹن کا سفر کیا. 7 مرتبہ آپ نے پیر و مرشد کی حیاتی میں کیا، اور 3 مرتبہ آپ نے پیر و مرشد کے وصال کے بعد مزار شریف کی زیارت کے لیے کیا. اور جب تک آپ آتے جاتے رہے، اور پھر آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا. آپ نے شادی نہیں کی، حضرت محبوب الہی نے شادی نہیں کی. شادی نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بابا فرید جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی تھی اور اس کے چند یتیم بچے تھے. تو بابا فرید کی بیٹی چونکہ پیر و مرشد کی بیٹی تھی،
اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء ان کی بچوں کی اور ان کی کفالت کرتے تھے. تو دلی کے کچھ بدبختوں نے یہ بات اڑا دی کہ محمد احمد کا اور بابا فرید کی بیٹی کا بیوہ بیٹی کا کچھ آپس میں چلتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اللہ کی قسم جو جائز طور پر کسی کو اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتا وہ ناجائز طور پر کس کو اپنے ساتھ کرے گا. اور اس قول پر پوری زندگی قائم رہے اور آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں فرمایا, بغیر نکاح کے آپ رہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی کفالت کی وجہ سے پھر آپ کی زندگی میں بہت سارے موڑ آئے اور پھر ایک وقت آیا. میں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو ہم بابا حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی بیان کریں گے. لیکن اب اینڈ پہ آتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء جب آپ کو خلافت مل گئی اور خلافت لے کر آپ کو دلی سونپ دیا گیا تو آپ دلی آئے. تو آپ نے دلی آنے کے بعد گیاس پور جو دریا کے کنارے ایک محلہ تھا گیاس پور, وہاں پر آپ نے اپنی ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں پر آپ نے زمین خریدی. اور جب آپ نے زمین خریدی تو وہاں پر پھر لوگ آ کر کے بستی بساتے چلے گئے اور بستی ہوتی گئی. آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے اس کا پرانا نام گیاس پور ہے. اور آپ جو وہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے. دلی والے آپ کو بہت ستاتے تھے, آپ کے خلاف تقریریں ہوتی, بادشاہوں کو بہکایا جاتا, تکلیف دی جاتی. اور خاص طور پر ایک میٹر میں بہت زیادہ حضرت محبوب الہی کو ستایا گیا. حضرت محبوب الہی محفل سما کے بڑے شوقین تھے. تو بادشاہ کو جا کر کے کچھ لوگ بہکاتے کہ وہ دیکھو ہمیشہ محفل سما میں جھومتے جھامتے رہتے ہیں. تو جو غیاث الدین تغلق تھا یہ بادشاہ کو لوگوں نے اتنے کان بھر دیے کہ بادشاہ نے چاہا کہ حضرت محبوب صاحب کی محفل سما کو پر پابندی لگے اور محبوب الہی پھر سما میں شریک نہ ہو سکے. حضرت محبوب الہی کی سما کیسی ہوتی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اعلیٰ حضرت کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر امام اہل سنت کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی. اور میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب سب سنابل شریف, اسی ایک کتاب کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ان کو مجدد لکھا ہے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو. اور میر عبد الواحد بلگرامی کی وہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے. تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ جب حضرت محبوب الہی کے خانقاہ میں سما ہوتی تھی محفل سما, تو وہاں پر جوتیوں پہ پہرا دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے. بڑے بڑے اکابر اولیاء ہوتے تھے, بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء تشریف لاتے تھے. لیکن بادشاہ کو بہکا دیا حاسدین نے. یاد رکھیے گا جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس کے حاسدین ہوں گے. حضرت محبوب الہی اتنا دل برداشتہ ہوئے حاسدین سے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں دلی چھوڑ دوں گا. اب میں دلی چھوڑ کر کے کوئی بھی کونے میں کہیں بھی پہاڑ میں جا کر اپنی زندگی گمنامی کی گزاروں گا اور اب میں دلی میں نہیں رہوں گا. تو ایک مجذوب نوجوان بزرگ آئے اور کہنے لگے محمد احمد جب چاند بننے کا شوق تھا تو نے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ تجھ پہ انگلیاں بھی تو اٹھے گی. تو حضرت محبوب الہی کی بات چل رہی تھی کہ آج بھی ان کے مزار مقدس سے خوشبو آتی ہے اور سرکار غوث پاک کا بھی وہی معاملہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو بات چل رہی تھی اس مجذوب کی کہ اس نے کہا مولانا نظام جب تم کو چاند بننے کا شوق تھا تو اس وقت تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ چاند بنو گے تو انگلیاں تو اٹھے گی. اب جب کہ چاند بن چکے ہو تو انگلیوں سے ڈرتے کیوں ہو اور جنگلوں بیابان میں جانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہیں پہ رہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ, یہیں پہ رہو کرو, لوگوں کو بدلنے کی کوششیں کرو. تو حضرت نے پھر باہر نکلنے کا اور دلی چھوڑنے کا ارادہ ترک کر لیا. غیاث الدین تغلق اس بادشاہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا کہ میں نظام الدین کو قتل کر دوں گا. حضرت مولانا رکن الدین محبوب الہی سے بہت پیار کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو مولانا نظام الدین کو سمجھائیں گے. اچھا یہ نظام الدین آپ کو لقب کیسے ملا وہ بھی تھوڑی میں ایک دم شارٹ میں سن لیں, ٹائم ختم ہو گیا لیکن سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا, اچانک کسی نے کہا مولانا نظام الدین, پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد سے جس کو دیکھو مجھے مولانا نظام الدین کہتا, نظام الدین کہتا, نظام الدین.
یہ جو القابات ہوتے ہیں نا، خود سے کوئی گڑتا ہے تو بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب غیب سے ملتے ہیں نا تو پھر وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء یہ غیب سے ملا ہے آپ کو لقب۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے رکن الدین مولانا رکن الدین بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا یار یہ سما سنتے ہیں، سما سننا کوئی فرض و واجب تو نہیں، ان کا شوق ہے اور ایک جائز قسم ہے، ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد تم سما نہیں سننا، کیونکہ خام کا بادشاہ قتل کر دے گا تو اچھا نہیں ہوگا نا، اتنے بڑے بزرگ کو قتل کرے گا۔ تو جیسے ہی حضرت محبوب الہی نے کشف سے معلوم کیا کہ مولانا نظام الدین مجھے سمجھانے آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ چلو سما کی محفل منعقد کرو، سجا دو محفل سجا دی جائے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ محفل سج گئی، قوالوں نے پڑھنا شروع کیا، اتنے مولانا رکن الدین کی انٹری ہوئی۔ تو مولانا رکن الدین نے سوچا کہ پہلے ہی آ کر کے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے سما کا معاملہ ختم ہو جائے اور محبوب صاحب کی جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا چلو محفل شروع کرو۔ محفل شروع ہوئی، جب محفل شروع ہو گئی تو مولانا رکن الدین آئے تو آئی گئے، یہ آئے تو آئی گئے۔ تو حضرت محبوب الہی اٹھے اور وجد کرنے، جب وجد کرنے لگے تو مولانا رکن الدین نے آپ کی آستین پکڑی اور آستین پکڑ کے آپ کو بٹھانے کے لیے کھینچا کہ بیٹھ جاؤ۔ محفل چالو ہے اور آستین پکڑے کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ وجد کرتے رہے، اس کے بعد جب آستین چھوٹی ہاتھ سے تو دوسری مرتبہ انہوں نے جبے کا کنارہ پکڑ کے کھینچا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ جبے کا کنارہ بھی چھوٹا ہاتھ سے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ محفل بھی ختم ہوئی، ان کی نماز بھی ختم ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا مولانا رکن الدین پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار نہیں پکڑا، پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار جبے کا کونا اور تیسری بار کچھ بھی نہیں پکڑا، نماز شروع کر دی؟ میں تجھے کیا پتا، جب پہلی بار وہ وجد کر رہے تھے تو ان کا پیر 7ویں آسمان پہ تھا۔ جب حضرت میں یہ محبوب الہی ہے، حضرت محبوب الہی کا مقام یہ ہے، لوگوں کو پتا کیا ہے اولیاء کی عظمت، اولیاء اللہ کی عظمت، اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چلے گا ولیوں کی شان اور میرے محبوب نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محفل بھی غوث پاک کی شان کی محفل ہے، ایک جملے میں شان بیان ہوگی ابھی اور آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت محبوب الہی کا جب رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے مولانا رکن الدین نے آستین پکڑی پہلی مرتبہ تو کہا کہ میں نے آستین اس وقت پکڑی کہ جب وہ وجد کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پہلا قدم 7ویں آسمان پہ تھا، تو میرے ہاتھ میں آستین آ گئی تو آستین پکڑی۔ جب دوسری مرتبہ میں نے ان کو وجد سے روکنا چاہا تو پھر وہ عرش پر جا چکے تھے، تو آستین میرے بس کے باہر تھی لیکن جبے کو پکڑ سکتا تھا تو جبے کا کنارہ پکڑا، لیکن جب تیسری مرتبہ روکنا چاہا تو پھر وہ پتا نہیں کہاں جا چکے تھے، پھر وہاں تک میری رسائی نہیں تھی۔ جب میں نے سوچا کہ میری رسائی یہاں تک نہیں ہے تو پھر میں نے نماز شروع کر دی۔ اب سوچو جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو، جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو، وہ نماز سجدے کی حالت میں کہاں جاتا ہوگا؟ اور جب نظام الدین کی یہ شان ہے تو جس نظام الدین کو غوث الاعظم کے ہاتھوں سے ولایت ملی ہے، اس غوث الاعظم کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ولیوں کی شان ہے۔